السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں میں خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے زبان کی ایک ذرا سی لغزش، ایک چھوٹی سی غلطی معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے؟ سوچئے، اگر کوئی کہے کہ اس کا قلب اللہ کی یاد میں مصروف ہے، کتنی پیاری بات ہے، لیکن اگر تلفظ کی غلطی سے یہی قلب کچھ اور بن جائے تو؟ آئیے آج اسی فن اور سائنس کی گہرائی میں اترتے ہیں جو اللہ کے کلام کے اصل مفہوم اور اس کے حسن کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، ذرا اس سلائیڈ پر دیکھیے۔ حرف قاف، ایک بھاری پروکار آواز جو حلق کے پچھلے حصے سے آتی ہے، اور دوسری طرف ہے کاف، ایک ہلکی آواز جو تھوڑا آگے سے نکلتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر تلاوت کے دوران قلب یعنی دل کو غلطی سے قلب پڑھ دیا جائے تو معنی سیدھا کتا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ تلفظ کی اہمیت آخر ہے۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں، ایک اور مثال دیکھیں۔ حرف صاد کو موٹا اور بھاری پڑھا جاتا ہے، جبکہ سین کی آواز باریک سیٹی جیسی ہے۔ اگر نصر یعنی مدد کو غلطی سے نصر پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے گدھ۔ تصور تو کریں، کوئی اللہ سے مدد مانگ رہا ہو لیکن غلط تلفظ کی وجہ سے معنی ہی بدل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف خوبصورت آواز کا کھیل نہیں، بلکہ یہ اللہ کے پیغام کی امانت اور اس کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل خود قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور ترتیل کا مطلب صرف آہستہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر حرف کو اس کا پورا حق دیتے ہوئے بالکل صاف اور خوبصورت انداز میں ادا کرنا ہے۔ یہ وہ خدائی اصول ہے جو ہمیں تلاوت کا صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اور اسی ترتیل کو عملی جامہ پہلانے والے علم کا نام ہے تجوید۔ جی ہاں، تجوید وہ فن ہے، وہ سائنس ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو ٹھیک ویسے ہی ادا کیا جائے جیسے وہ نازل ہوا تھا، تاکہ معنی بھی محفوظ رہیں اور تلاوت میں وہ خوبصورتی پیدا ہو جس کا یہ عظیم کلام حقدار ہے۔ تو تجوید کی باقاعدہ تعریف کیا ہے؟ یہ ہر حرف کو اس کا حق دینے کا نام ہے، اور اس حق میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک اس کا مخرج، یعنی وہ آواز پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کی صفات، یعنی اس آواز کی کوالٹی کیسی ہے۔ یہ ایک ایسی مسمت سائنس ہے جو ہمیں مبالغے اور کمی دونوں سے بچا کر بالکل درست ادائیگی سکھاتی ہے۔ اس علم کی عظمت کا اندازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترتیل دراصل تجوید الحروف و معرفت الوقوف کا نام ہے، یعنی حروف کو کمال کے ساتھ ادا کرنا اور یہ جاننا کہ کہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ تعریف تجوید کی روح کو صرف دو جملوں میں بیان کر دیتی ہے: ادائیگی میں کمال اور تلاوت کے بہاؤ کا علم۔ چلیں اب تجوید کے پہلے اور سب سے اہم ستون یعنی مخارج کی طرف بڑھتے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ یہ سمجھنا ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے کہ کیسے ہمارے منہ اور حلق کے مختلف حصوں سے عربی کے 29 حروف اپنی اپنی منفرد آوازوں کے ساتھ جنم لیتے ہیں۔ تو تجوید کے ماہرین نے ہمارے بولنے کے نظام کو 5 بنیادی علاقوں میں تقسیم کیا ہے: الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، الحلق یعنی گلا، اللسان یعنی زبان، الشفتان یعنی ہمارے ہونٹ، اور 5واں ہے الخیشوم یعنی ناک کا اندرونی حصہ۔ قرآن کے تمام حروف انہی 5 جگہوں سے اپنی اپنی مخصوص آواز پاتے ہیں۔ اب ذرا حلق پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہاں سے ادا ہونے والے حروف اکثر غیر عرب لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حلق کے بھی 3 حصے ہیں۔ نچلے حصے سے حمزہ اور ہا، درمیان سے عین اور ہا جن کی ادائیگی کے لیے خاص مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اوپری حصے سے غین اور خوا ادا ہوتے ہیں۔ ہر حصے کی آواز بالکل الگ اور اپنی جگہ منفرد۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف میں ایک حرف ایسا ہے جسے عربی زبان کا سب سے خاص اور شاید سب سے مشکل حرف سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے ضاد۔ اس کی ادائیگی اتنی منفرد ہے کہ یہ عربی زبان کی پہچان ہی بن گیا ہے۔ اور یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ ذات کی اسی انفرادیت کی وجہ سے عربی زبان کو لغت الزاد یعنی ذات کی زبان کہا جاتا ہے۔ اس کا مخرج بہت ہی خاص ہے۔ زبان کی سائڈ چاہے دائیں ہوں یا بائیں، جب اوپر کی داڑھوں سے ٹکراتی ہے تو یہ بھاری اور گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے، یہ نہ تو دال ہے اور نہ ہی زا، یہ اپنی ایک الگ ہی شان رکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی آواز کیسی ہوگی، موٹی یا باریک، گونجدار یا سادہ؟ اس کا جواب ہمیں تجوید کے دوسرے ستون صفات میں ملتا ہے۔ صفات وہ کوالٹیز ہیں جو ہر حرف کو اس کا منفرد رنگ اور پہچان دیتی ہیں۔
इसको समझने के लिए ता और ता की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। इन दोनों का मखरज एक ही है, यानी जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगती है, लेकिन इनकी आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ता की सिफत है इस्तेला, जिसकी वजह से ये एक मोटी और पुर आवाज है, जबकि ता की सिफत है इस्तिफाल, जो इसे एक बारीक आवाज बनाती है। बस यही है सिफात का कमाल। सिफात में से एक बहुत अहम सिफत है कलकला। इसका मतलब है जुम्बिश या एको। ये 5 हरूफ पर लागू होती है: काफ, तौ, बा, जीम, दाल। जब ये हरूफ साकिन हो, यानी उन पर कोई जबर जेर पेश ना हो, तो इनके मखरज पर एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे आवाज गूंज कर वापस आती है। अगर कलकला ना करें तो इन हरूफ की आवाज दबकर खत्म हो जाएगी, जैसे अहद के आखिर में दाल की आवाज। अच्छा, अब जब हमने मखारिज और सिफात की बुनियादी बातें जान ली हैं, तो आइए उस पर तवज्जो देते हैं कि आम तौर पर तिलावत में क्या गलतियां होती हैं और सबसे अहम उनको दुरुस्त करने का सही तरीका क्या है। उलमा ने गलतियों को 2 बड़ी किस्मों में तकसीम किया है। पहली है लहने जली, यानी बिल्कुल वाज़ेह गलती, जैसे अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ देना। ये हराम है, क्योंकि इससे मानी बदल जाते हैं और नमाज के बातिल होने का भी खतरा होता है। दूसरी किस्म है लहने खफ़ी, यानी छुपी हुई गलती, जैसे किसी मद को थोड़ा कम खींचना या गुन्ना पूरी तरह ना करना। इससे माने तो नहीं बदलते, लेकिन तिलावत का हुस्न और कमाल ज़रूर कम हो जाता है। तो इन गलतियों को दुरुस्त कैसे किया जाए? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफ़ी है? उसके लिए ये मिसाल बहुत खूबसूरत है कि जिस तरह कोई सिर्फ किताब पढ़कर तैराक नहीं बन सकता, इसी तरह तजवीद का इल्म भी महज पढ़ने से नहीं आता। इसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। और यही नुक्ता सबसे ज़्यादा अहम है। तजवीद एक अमली इल्म है जो सीना बसीना उस्ताद से शागिर्द तक मुंतकिल होता है। इसे अरबी में तलक्की कहते हैं, यानी उस्ताद से बराह रास्त सुनकर सीखना। शागिर्द उस्ताद के सामने पढ़ता है, उस्ताद उसकी अदायगी सुनता है, उसके होंकों की हरकत देखता है और इसी वक्त उसकी गलती की इस्लाह कर देता है। ऑनलाइन मवाद मददगार ज़रूर है, लेकिन एक माहिर उस्ताद का कोई मुतवादिल नहीं। इस इल्म की शरई हैसियत को समझने के लिए फ़न तजवीद के इमाम जज़री का ये कौल ही काफ़ी है। वो फरमाते हैं कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना वाजिब और लाजमी है, और जो शख्स जानबूझकर कोशिश किए बगैर ऐसा नहीं करता वो गुनहगार है। ये इस बात की दलील है कि अपनी तिलावत को दुरुस्त करने की कोशिश करना हर मुसलमान के लिए एक अहम जिम्मेदारी है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें इस एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है: हम अपनी दुनियावी तालीम और ज़ुबानों के लहजे पर कितनी मेहनत करते हैं? तो क्या हम अपने रब के कलाम को, जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है, उसका वो हक दे रहे हैं जिसका वो मुस्तहिक है? ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर इस गुफ्तगू से कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे काम की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुरान का इल्म फैलाना सदका जारिया है। और अगर मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मौज़ूआत पर गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कुरान और हदीस की अनमोल बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई पेशकश की इत्तला बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगली निशस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।